ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القدر. قدر کا ایک مطلب تقدیر بھی ہے، رائٹ، اور قدر کا اور کیا مطلب ہے؟ اندازہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سورۃ القدر سورہ نمبر 97، اس میں 5 آیتیں ہیں، بہت مختصر سورہ ہے اور 1 رکوع پر مشتمل ہے. اب جیسے کہ مکی مدنی کا اختلاف ہے اس میں، لیکن اندازے بیان سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، زیادہ کنسنسس کس پر ہے؟ مکی پر، کہ یہ مکی سورہ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر کوئی احکامات نہیں ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس بیان کی ہے، سورہ قدر کی رات کی امپورٹنس بیان کی ہے. اب ایسا لگ رہا ہے ہمیں تو کچھ آ ہی نہیں رہا ہے. اللہ اکبر. تو کیا بولنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر جو قدر ہے، جو رمضان کی راتوں میں جو اہم ترین 3، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ 10 3 الگ الگ 10 راتوں کو مینشن کیا گیا ہے. 10 راتیں محرم کی جو پہلے عشرے کی ہیں، اور 10 راتیں کس کی؟ ذی الحج کی، جو کہ پہلی ہیں، اور آخری عشرے کی رمضان کی. جو 10 راتیں یہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹینس ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں، رمضان کی خصوصاً 10 راتوں میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے، عبادتوں کے لیے سارا وقت اپنا فارغ کر لیتے تھے. اچھا، اب قدر کی جو رات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کو 2 حصوں میں نازل فرمایا ہے. 2، ایک تو ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ. انزلہ کیا؟ ایک ہی یک بارگی میں نازل کر دینا. نزلہ مطلب توڑ توڑ کر نازل کرنا. تو اللہ نے جب ایک بار میں قرآن کو نازل کیا تو وہ ہے قدر کی رات میں. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قدر کی رات میں لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے پہلے آسمان پر پورا کا پورا قرآن جو ہے اس کی کاپی وہاں پر سیو کر دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن لے آتے تھے جبریل علیہ السلام، وہ پہلے آسمان سے لے کر آتے تھے، لوح محفوظ سے ڈائریکٹ نہیں لاتے تھے. وہ پیس اینڈ پارسل میں، یعنی کہ 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ جبریل علیہ السلام جو ہے 23 سال کے وقفے میں بتدریج جیسے جیسے ریکوائرمنٹ تھی، جیسے جیسے معاملات پیش آتے تھے، ویسے ہی سچویشن کے مطابق وہ قرآن نازل کیا جاتا تھا. حالانکہ قرآن کی ترتیب الگ الگ ہے، یعنی کہ جو اس کا جو سیکوینس ہے، جیسا قرآن یہاں پر دکھائی دیتا ہے، یہ ترتیب قرآن کی لوح محفوظ کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ قرآن اس ترتیب میں نہیں اترا جیسے اس کے اندر ترتیب ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سب سے شروع میں سورہ بقرہ آتی ہے، وہ جو کہ کیسی سورہ ہے؟ مدنی سورہ ہے. حالانکہ مدنی سورہ بعد میں نازل ہوئی ہے نا، مکی پہلے ہوئی ہیں، اور مکی سورہ جو کہ پہلے نازل ہوئی ہیں وہ اینڈ میں مطلب قرآن میں رکھی گئی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ یوں تھا کہ ان کو دین پہلے ان کو آخرت اور جو خدا کی پہچان کروانا تھا، ایک اللہ کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ان کو زیادہ ایمفیسس چاہیے تھا، اس بات پر زیادہ فوکس کرنا تھا. تو اسی لیے مکی سوروں میں زیادہ توحید، رسالت، آخرت کی بات تھی. اور وہ سورے جو تھیں وہ کیا تھیں؟ ان کے اندر ان تمام مکی سوروں میں ان تمام ٹاپک کو ڈیل کیا گیا ہے، توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو، جو کہ ان کے لیے اس وقت میں ضرورت تھی. اب جب کوئی بندہ ایمان لے کر آتا ہے، اس کا مطلب وہ توحید کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، اور آخرت پر اس کا یقین ہے، ورنہ تو وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلے جو بندہ مسلمان ہے، آلریڈی جو مسلمان ہے، اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ احکامات کی ضرورت ہے، اس کو حکم کی ضرورت ہے نا، میں کیسے زندگی گزاروں. پھر حکم دینے کے بعد اللہ نے شروعات میں حکم رکھ دیے. سمجھ رہے ہیں ترتیب کیوں شروع میں مدنی سورے آ رہی ہیں؟ پہلے حکم کی ضرورت ہے ہمیں. ابھی توحید جو ہے اس کو بعد میں پختہ کیا جا رہا ہے، مطلب جو ہے اس کو پالش کیا گیا، ہماری توحید کو پالش کیا گیا، کیونکہ ہم مانتے ہیں ایک اللہ ہے، لیکن اگر اس میں کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو مکی صورتوں کے ذریعے بعد میں پالش کیا گیا کہ دیکھو اس کے اندر یہ بھی جو تھوڑا بہت کھوٹ آ رہا ہے، ریاکاریاں آ رہی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ شرک کا ایک پہلو ہے، تو اس کو بھی دور کرو، اخلاق کو درست کرو. تو یہ ساری چیزیں اینڈ میں بیان کی گئی، شروع میں احکامات نازل کیے گئے. تو یہاں پر جو بات ہم بیسکلی جا رہے تھے قدر کے بارے میں، تو قدر کی رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو.
یعنی کہ 10 دن میں تلاش کرنا ہے، لیکن اسپیسیفکلی طاق راتوں میں، یعنی محنت تو 10 دن کرنی ہے برابر، وہ 10 راتیں ہیں، پوری 10 راتوں میں محنتیں کرنی ہیں، لیکن اس میں سے طاق راتیں جو ہیں 21 23 25 29 اور 27 جو ہیں اس کے اندر زیادہ اپنے آپ کو کیا کرو، کاربند کر لو کہ تم کہیں نہ کہیں 5 راتوں میں سے اس کو تلاش کر لو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ شب قدر کی رات، اور یوں کہنا ہی تھا کہ دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لوگ جھگڑا کرنے لگے، اب وہ جھگڑا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کرنے لگ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح وغیرہ کروا دی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قدر کی رات کا پتہ بتا رہے تھے، کب نازل ہوگی؟ تو کہا کیونکہ تم نے بیچ میں یہ جھگڑا ڈال دیا، اللہ نے مجھے اس کا علم بھلا دیا، یعنی تم اگر یہ نہ کرتے تو اسپیسیفکلی بتا دیا جاتا کہ یہ خاص رات ہے، اب تم 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو، خاص طور پر طاق رات۔ تو یعنی کہ اب دیکھیں ہمارے لیے کوئی اتنا بہت بڑا برڈن نہیں ہے، راتیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ پہلے کے وقتوں کی راتیں نہیں ہیں جو بہت طویل ہوتی تھی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ زمانہ ول بی مور فاسٹر دین بیفور، یعنی کہ جو اس کے اندر اور تیزی بڑھ جائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ کہاں آتا ہے آپ کو خبر نہیں ہوتی، ایک سال کہاں گزر جاتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی، اور جمعہ تو بالکل ایسا ہو گیا ہے دن والا معاملہ کہ اب آیا جمعہ، دوسرا جمعہ، دن تیسرا جمعہ، اس طریقے سے دن ایک دم تیزی سے بھاگ رہے ہیں، اور کہا گیا ہے نا کہ وہ رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ سال مہینے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے برابر اور ہفتہ دن برابر، اور وہی معاملہ یہی ہو گیا نا کہ دن ایک دم اس کے اندر ایک دور میں سمجھ لیں کہ آج سے 20 سال پہلے بھی کچھ تو برکت تھی دنوں میں، تھی نا، کچھ دن طویل ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا ہم نے سارے کام نمٹا لیے ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ فراغت کا وقت بھی بچتا تھا، آج تو کوئی فارغ وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کہ لوگ بولتے رہتے نا تو کہاں سے وقت نکالے، کہاں سے یہ کریں، کہاں سے یہ کام کریں، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے برکتی ہو گئی، وقت کے اندر تیزی آ گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بہت زبردست بونس دے دیا کہ اگر تم کو 1000 راتوں کی، 1000 مہینوں کی ایکچولی عبادت کرنی ہے تو جسٹ یو نیڈ ٹو پرے فار 10 days، اور اس میں بھی 5 دن میں زیادہ مشقت کر لو، تو 5 راتوں میں پورے سال میں اگر کوئی بندہ زیادہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، بھلے ہی مشقت ہو، تھوڑا سا اس کو تکلیف ہو رہی ہو کھڑے ہونے میں، لیکن اپنے نفس کو زبردستی پکڑ کر کیا کروائیں، مشقت کروا لے، کیونکہ انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی نا، ہم کیا کرتے ہیں صرف ایک کو فوکس کر لیتے کوئی رات کو، تو ایسا نہیں کہا گیا، ہمیں 5 راتوں میں محنت کرنی ہے، اور 5 راتوں کے اندر کچھ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں 27 میں یا 29 میں، تو ان دونوں راتوں میں نہیں بلکہ 5 راتوں میں سیم محنت ہونا چاہیے، ہاں البتہ کچھ نشانیوں سے بہت سارے اسکالرس کے مطلب اوپینینس میں 27ویں شب زیادہ اہم ہے، اسٹل ہم رسک نہیں لے سکتے نا، اتنا بڑا چانس نہیں کھو سکتے نا، کہ ہم تو بہت بڑے کوئی عالم اور فاضل تو ہے نہیں کہ وہ موسم، ہمیں تو ہر رات کو موسم اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا لگ رہا ہوتا ہے، تو ہم نہیں پہچان سکتے نا وہ چیزیں، تو ہم ابھی اس لیول پر اگر نہیں پہنچے تو ہمیں 5 راتوں میں یکساں محنت کرنی ہے، یکساں ایکول، ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ آتے ہیں اس سورہ کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، اور باقی اتنی ساری جو ڈیٹیل تھی وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ سائن آپ کو آلریڈی دے چکے ہیں۔ انا پلس نا، انا بے شک، نہ ہم، انزلہ نازل کیا، نہ ہم نے اس کو کس کو، اس قرآن کریم کو، فی لیلۃ القدر، فی میں لیلہ رات، القدر قدر کی رات میں، اب جیسے کہ یہ جو قدر کی رات ہے یہ ایسا ہے جیسے اینول بجٹ، یعنی جس رات کے اندر جیسے ایک دن ہوتا ہے نا جس میں بجٹ پورے سال کا طے ہوتا ہے، یہ کام ہوگا، یہ اس پہ اتنا اسپینڈ کیا جائے گا، اس کو اس طرح سے کام کیا جائے گا، وہ سارے معاملات ایک رات میں طے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ برات کی رات نہیں ہے، یہ قدر کی رات ہے جس کے اندر معاملات طے ہوتے ہیں۔ بے شک نازل کیا ہے ہم نے اس کو فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، اب قدر کی رات کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ قدر کی رات ہے، قدر کی رات کی اہمیت اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اوکے، بجٹ سیشن کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کے کیا بڑھا دیے، اس کے مرتبے بڑھا دیے،
کیونکہ قرآن جس چیز کو ٹچ کرتا ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، اس کے مراتب بڑھا دیے جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم جو ہے جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کیسے ہیں، وہ کون سے وہ ہیں فرشتے، سب کے ہیڈ ہیں. وہ اللہ رب العزت نے ان کو سب کا کیا بنا دیا، ہیڈ بنا دیا، روح القدس کا ٹائٹل ان کو دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی بن گئے. یہ قرآن کریم جس شہر میں نازل ہوا، اللہ نے اس کو کہا ام القرا. اللہ رب العزت نے اس کو حرم والا، حرمت والا شہر بنا دیا کہ اس میں تم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ کوئی جانور بھی، کوئی چھوٹا سا کیڑا رینگنے والا ہو اس کو بھی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. اتنی اس کی حرمت بڑھا دی گئی. پھر جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو اللہ رب العزت نے افضل کر دیا، رمضان المبارک. یعنی اتنا مبارک بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر 70 گنا اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اجر کا پیمانہ بڑھا دیتے ہیں کہ اس میں روزے رکھو اور زیادہ سے زیادہ ثواب کیا کرو. اور اللہ نے فرمایا روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی میں یہ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے میرے فرشتے کہ اس کو کیسے لکھنا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کی جزا تو میں خود دوں گا، یہ میرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اجر دے سکیں اس کا. تو ہر روزے رکھنے والے کی جزا اللہ کے پاس ابھی کیا ہے، پینڈنگ ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ کیا ہو گیا، اس کی برکتیں بڑھا دی گئی. اسی طرح سے جس رات میں نازل ہوا، قدر کی رات میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو کیا ہوا، ہر وہ چیز جس کو یہ قرآن کریم چھو رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے، بڑا برکت والا ہو گیا، اس کا معاملہ بہت سٹینڈرڈ ریز کرنے والا ہو گیا. تو سوچیں اگر یہ قرآن کریم جس چیز کو ٹچ کر رہا ہے، واٹ اباؤٹ آور ہارٹس، اگر یہ ہمارے دل پر اتر جائے گا تو یقین کریں ہمارا بھی معاملہ کچھ اور ہوگا. وہ عزتیں جو آپ کو قرآن کے بغیر ملیں گی اور جو قرآن کے ساتھ ملیں گی اس میں فرق ہوگا. یقین کریں جو آپ کو عزت قرآن عطا کرتا ہے وہ آپ کو کس زمانے میں کہیں سے بھی، آپ کسی بھی پوسٹ سے نہیں مل سکتی. آپ چاہے انجینئر بن جائے، چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے بہت بڑے PhD کر لیں، آپ کو وہ عزت نہیں ملے گی جو آپ کو قرآن عزت فراہم کرتا ہے. چاہتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہر وہ چیز جس کو قرآن چھو لے اس کے مرتبے بڑھا دیے جاتے ہیں. تو اگر انسان کے دل پر بھی یہ قرآن اترنا شروع ہو جائے، اس کا نزول شروع ہو جائے، کیونکہ قرآن کا معاملہ دل سے ہے اور یہ شروعات ہوتی ہے کانوں سے اور آنکھوں سے. اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، جس قدر آپ سنیں گے دیکھیں گے اسی قدر کیا ہے، اس سے آپ خیر حاصل کریں گے. اور اللہ نے فرما دیا کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی اس قرآن کریم کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں. یہ اس معاملے کی بات ہو رہی ہے. انزلہ، دیکھیں یہاں پر نزلہ نہیں آیا کیونکہ یک بارگی میں جو لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہو گیا، تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور ما کیا، ادراک کیا، جانا کا آپ نے، اور کیا جانا آپ نے، ماں کیا ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات. اب یہاں پر جب کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانا ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بتاؤ کیا جانتے ہو تم قدر کے بارے میں. اور کوئی بندہ کہے گا اللہ یہ 100,000 سال سے بہتر ہے، یا 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے. اللہ کہے گا کہ اس کی گہرائی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے. یعنی کہ اس کی جو اہمیت ہے اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا ریوارڈز ہیں، وہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے. تو جب یہ یوں سوال آتا ہے تو بندہ اس کے مطلب ایسنس کو پہنچ نہیں سکتا. تو اللہ نے یہاں پر اہمیت بتانے کے لیے کہ تمہارے ادراک میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی کہ وہ قدر کی رات ہے کیا، تم اس کی گہرائی تک اتر ہی نہیں سکتے. وہ جو ہم بتا رہے ہیں اتنا تم جانتے ہو، اس کے علاوہ جو اس کی اہمیت ہے وہ تمہارا رب ہی جانتا ہے. اور کیا جانا تم نے، کیا جانا آپ نے، کیا ہے لیلۃ القدر. اب اللہ خود ایکسپلین کر رہے ہیں ہماری عقلوں کی وسعت کے مطابق. کیا کہا اللہ نے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ اللیل، رات ہے، القدری، قدر کی رات، خیر بہتر ہے، من سے، الف
1000 شہر مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینے کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 ایئرز اینڈ 4 مہینے. امیجن ہماری اتنی زندگیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، یعنی 83 سال کی زندگی کسی کسی کو ملتی ہے آج کے دور میں، تو 83 سال وہ بھی 4 مہینے پلس، وہ 83 سال 4 مہینے کی محنت جو آپ کریں گے کڑی، وہ ایک رات میں آپ کو مل رہی ہے. تو کتنا زبردست بمپر آفر ہے نا، کہ بس ایک تھوڑا سا محنت کرو اور لے جاؤ. دا لوٹ سیل جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تو کیا دے رہے ہیں، ریوارڈ دینے پر مطلب آمادہ ہے اور تم لینے کو تیار نہیں ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، دن بھی نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح. اب جیسے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ ہماری عمریں اتنی طویل نہیں ہیں جتنی پچھلی امتوں کی تھی، تو ان کے ریوارڈ سے آگے اللہ رب العزت نے قدر کی رات اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی ہے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ ان کو کیا دیا گیا، قدر کی رات دی گئی، اور ان کے ریوارڈ جو ان کی امتوں کے جو امت کے جو اجر ہیں ان کو ملٹیپل بڑھا دیا گیا. یعنی کسی بھی نبی کو، کسی بھی امت کو یہ ریوارڈ نہیں ملا ہے اس سے پہلے. لیلۃ القدری، قدر کی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ، تنزل ملائکہ فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تا وہ نزلہ نازل ہوتے ہیں. اب فرشتے کوئی ایک جٹ گٹھا تو نہیں ہے نا، بہت سارے الگ الگ ہے نا، اسی لیے نزلہ ورڈ آیا، انزلہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے فرشتے یکے بعد دیگرے سب در سب فرشتے نازل ہوتے ہیں. تا وہ نزلہ اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح. روح کون؟ جبریل علیہ السلام کو یہاں پر اسپیسیفکلی الگ سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی امپورٹنس الگ ہے. وہ لوگوں کے، ان تمام فرشتوں کے کیا ہیں؟ مینیجر ہیں، ہیڈ ہیں، آرگنائزر ہیں. نازل ہوتے ہیں فرشتے بھی اور ساتھ میں ان کے ہیڈ بھی. ایسے جنرلی کیا کیا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام ہر کام کے لیے نہیں اتر کر آتے، وہ بہت خاص کاموں کے لیے اتر کر آتے، جیسے وحی لانا، آپ صلی اللہ علیہ یا نبیوں سے بات کرنا، کلام کرنا، ان تمام کاموں کے لیے. اگر کوئی اور ایسے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آرڈر کرتے ہیں کہ جاؤ تم یہ کام کر کے آؤ، تو فرشتے کر کے آ جاتے ہیں. تو یہاں پر کتنی اہم رات ہے کہ اس کے اندر ہیڈ بھی ساتھ میں آ رہا ہے. تو الگ پروٹوکال ہوتا ہے نا کہ ساتھ میں ہیڈ بھی موجود ہوتا ہے. جب کمپنی کا ہیڈ ساتھ میں ہوتا ہے تو الگ ہی تکریم اور تعظیم ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح جبریل علیہ السلام بھی، فیہا اس میں کس میں؟ لیلۃ القدر میں. لیلا فیمیل ورڈ ہے اس لیے ہا کا ترجمہ ہا آ رہا ہے. لیلا اس میں یعنی اس قدر کی رات میں، باذن ربہم، بھی ساتھ، اذن حکم، اذن اجازت، ربہم ان کے رب کی اجازت کے ساتھ. یعنی اللہ نے بتا دیا اختیار ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ حکم دیتا ہے تو وہ اتر آتے ہیں اور اپنے رب ہی کے حکم کے وہ تعمیل کرتے ہیں، فرما بردار بھی ہیں. ایسا نہیں میں نہیں جا رہا میں تھکا ہوا ہوں، آپ رول قدس کو بھیج دیں وہ کر کے آ جائیں گے کام. سب تو جا رہے ہیں نا، میں بھی جاؤں کیا؟ ایسا کوئی معاملہ فرشتوں کا نہیں ہے. نازل ہوتے ہیں فرشتے بھی اور روح القدس بھی اس میں لیلۃ القدر میں، باذن ربہم ان کے رب کے یعنی اپنے رب کے حکم سے، اذن سے، من کل امر ہر معاملات کے لیے، ہر معاملات سے یعنی ہر معاملات کے فیصلہ کرنے کے لیے سارے فرشتے اتر آتے ہیں. یعنی کہ سارے جو سال بھر معاملات طے ہونے والے ہیں وہ اس رات میں فرشتے اتر کر اس ساری چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ رائٹ کرتے ہوں، لکھتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، واٹ ایور جو بھی ان کے معاملات جیسے اللہ ان کو حکم دیتا ہے تو اس تمام معاملات کو اس رات میں اتر کر دنیا میں طے کرتے ہیں. سلام، سلامتی ہے. یعنی یہ رات کیسی ہے؟ سلامتی ہے. یا یہ وہ حتیٰ یہاں تک کہ مطلع طلوع ہو جائے. یعنی کیا طلوع ہو جائے؟ الفجر، یعنی دن کا وقت جب تک طلوع نہیں ہو جاتا، ڈون نہیں آ جاتا، تب تک کہ وہ سلامتی ہے. سلامتی کس سینس میں؟ کس سینس میں سلامتی ہے؟ پوری رات عبادت کے. دیکھیں ایک تو یہ کہ انسان اس رات میں جو گناہ گار سے گناہ گار بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. یعنی
اس کے لیے بھی خیر کا معاملہ ہوا، سلامتی کا معاملہ ہوا، اور ہر کوئی اپنی اپنے طور سے محنت کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس رات کو اٹسیلف سلامتی کی رات بنا دیا۔ پھر اس کے علاوہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اتر آتے ہیں، اور جو فرشتے دیکھتے ہیں کہ جو عبادت کر رہا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ رات کیسی ہے؟ ہر جگہ سلام بکھر رہا ہوتا ہے، ایز ویل ایز ہر جگہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نور، اور ہر جگہ پر سلامتی چھائی ہوتی ہے، یعنی کوئی کسی کو نقصان اور تکلیفیں نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ ہر بندہ اللہ رب العزت کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ اللہ اسی خیر اور سلامتی میں اپنے بندوں، اپنے فرشتوں کو اور تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ شروع سے دیکھ لیں پوری سورہ کو۔ انا بے شک ہم نے انزلہ نازل کیا نا ہم نے اس کو، اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، وما اور کیا ادرا جانا کا آپ نے، اور کیا جانا آپ نے، ماں کیا ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات، لیلۃ القدری، قدر کی رات، خیرن بہتر ہے، من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزلو اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں فرشتے، اور روح القدس جبریل امین فیہا اس میں، اس رات میں، بھی اذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے وہ اترتے ہیں۔ سلامتی ہے وہ حتی یہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر، یعنی کہ صبح کا وقت ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں قدر کی رات پا لوں، یعنی کہ اگر مجھے پتا چل جائے یہ قدر کی رات ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں بتائیں، کیا کہا؟ ایک دعا پڑھو، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کہیں پر یا کریم بھی ایڈیشن آتا ہے، اور یا کریم کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو اے درگزر کرنے والا، اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو تو پسند کرتا ہے درگزر کرنے کو، فاعف عنی تو درگزر فرما دے مجھ سے، یعنی کہ میرے گناہوں سے درگزر فرما دے، یا کریم اے کرم والے رب۔ اب درگزر اور غفرہ کا جو عفو اور درگزر میں فرق یہ ہے کہ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندے نے گناہ کیا تھا، بٹ اٹ از کینسل ناؤ، یہ جو ڈیل ہے یہ کینسل ہوتی ہے، اور یہ گناہ کا اللہ اس کو وہ نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا۔ لیکن جب وہ قیامت کا دن آئے گا، ارے باپ رے میں نے تو گناہ کیا تھا، وہ دیکھے گا یہ گناہ، شرمسار تو ہوگا نا، اپنے رب کے سامنے نگاہیں تو جھکیں گی کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھی میرے رب نے کتنا رحم کیا کہ ان گناہوں کو کیا کر دیا، مجھ سے دور تو کر دیا، لیکن وہ دکھ رہے ہیں نا، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کی شرمساری ہوگی، ندامت ہوگی۔ تو عفو کا مطلب جو ہوتا ہے، عفو کا یہ درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کر دے، مطلب گناہ معاف تو کر دے، اور ریکارڈ میں سے بھی مٹا دے کہ میں شرمسار نہ ہوں۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر، یا اللہ وہ دن مت دکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے دیکھ کر شرمسار ہو جائیں کہ یہ میرا امتی ہے، اور میں بھی شرمسار ہو جاؤں کہ یہ میرے نبی تھے جس کی میں نے نافرمانی کر دی۔ تو اس دن مجھے شرمساری کے مطلب جو ندامت ہے اس میں سے نکال دینا۔ تو عفو کا مطلب یہ کثرت سے دعا کرنی ہے، یعنی قدر کی رات میں اگر آپ نہیں بھی کچھ کر رہے ہیں تو کثرت سے یہ دعا کرنا ہے، اپنی نمازوں میں، سجود میں، اور کثرت سے اگر یہ دعا کریں گے تو جو بھی پچھلے گناہ ہیں اللہ رب العزت اس کو مٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، تو یقیناً اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں کیا کر دے گا؟ یقیناً مالا مال کر دے گا۔ تو یہاں پر قدر کی رات سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت، نہ جس اوپری سطحی ایمان نہ ہو، دل میں اترنے والا ایمان ہو، اور یہ قرآن ہمارے ہارٹس کو ٹچ کرنا چاہیے، صرف ذہنوں تک نہیں اترنا چاہیے، کانوں تک نہیں، بلکہ یہ دل میں اتر جائے گا تو پھر اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ چلیں دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ، بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا من النار اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا